بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 5 کا سبق نمبر 28 پڑھیں گے. آج ہم باب ششم سے سبق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیں گے. آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے دیکھنا ہے, سننا, سمجھنا ہے, تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح, اولاد اور حالات زندگی کے بارے میں جان سکیں. آیت مباہلہ کے تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ جان سکیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت, عدالت, اخلاق و عادات اور علمی فضیلت سے آگاہ ہو سکیں. اسلام کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات سے آگاہ ہو سکیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے واقعات جان سکیں, آپ کی صفات جان کر روزمرہ زندگی میں ان کو اپنا سکیں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ, سوچیں اور بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو بچوں میں سب سے پہلے کس نے تصدیق کی؟ شاباش. آپ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے بچوں میں جنہوں نے تصدیق کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے باہمی مشاورت سے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے. آپ کے والد کا نام ابو طالب, والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب تھا حیدر, آپ کا لقب حیدر تھا. آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرورش تھی, ابھی آپ چھوٹے تھے تو عرب میں قحط سالی اور شدید غربت تھی. حضرت ابو طالب کے مالی حالات کمزور تھے, ٹھیک نہیں تھے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ وہ ابو طالب کے مالی مدد کریں. چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زیر سایہ لے لیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن سے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تربیت حاصل کی. آپ کے اخلاق, علم اور کردار سے براہ راست فیض پایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے, آپ کے ارشادات سنتے, آپ کے اعمال کو دیکھتے اور ان سے سیکھتے. یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم و حکمت میں ایک منفرد مقام حاصل ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے. یعنی کہ آپ نے جو لوگ اسلام کے آغاز میں اسلام قبول لائے, اسلام سے مشرف ہوئے, آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے. آپ کی عمر اس وقت 10 برس تھی, 10 ایئرس تھی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لاڈلی بیٹی تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازواجی زندگی, جو ان کی میریٹل لائف تھی, وہ بہت ہی مسلمانوں کے لیے ایک مثال قائم رکھتی ہے, ایک ایگزامپل ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صبر, قناعت اور محبت کی فضا قائم تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جو اولاد دی, ان میں جو بیٹے ہیں ان میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں, اور جو بیٹیاں ہیں حضرت زینب اور ام الکلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے فضائل ہیں, جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی نیک پسند اور اسی طرح پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے. نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. زہد و تقوی, دیانت اور مانت, اثار و سخاوت, شجاعت و بہادری میں آپ کی مثال نہیں ملتی. آپ کو بہت علم و فضل میں کمال حاصل تھا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو بہت اہمیت دیتے تھے. تینوں خلفائے راشدین کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس شورا کے ممتاز رکن تھے. صحابہ کرام آپ سے دینی مسائل میں رہنمائی لیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے, وہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی. وہ 10 خوش نصیب
صحابہ کرام تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو بہادری کی مثالیں ہیں، جس میں جنگ بدر میں، جنگ احد میں، اسی طرح خندق اور خیبر، ان سمیت تمام غزوات میں ان کی بے پناہ بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی فقہ یعنی کہ جو دینی مسائل ہیں، تفسیر قرآن مجید کی جو تفسیر ہے یعنی کہ تشریح بیان کرنا، قرآن مجید کی احکامات بیان کرنا، اور حدیث کے عظیم عالم تھے. ان کے اقوال حکمت اور دانائی سے بھرپور تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی محبت سے بے نیاز اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے تھے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار کاتب وحی میں ہوتا ہے، یعنی کہ وحی لکھنے والوں میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ ہے، ان کی یہ شان ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ اور نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدے کی جو اس موقع پر صلح نامہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تحریر فرمایا تھا. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا، کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. وہ حملہ آور ہوتا ہے، پیٹھ نہیں پھیرتا. اور پھر غزوہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کے بہت بڑے سردار اور پہلوان مرحب کو قتل کیا. بہادری کے خاص وصف کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطور خلیفہ خدمات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطنت کی فلاح بہبود اور خدمت خلق کے بہت سے کام کیے. آپ نے مساجد تعمیر کی، قلعے تعمیر کیے، دریائے فرات پر پل بنایا، اسی طرح بیت المال کی حفاظت کا اہتمام کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سلطنت دی ان کی حفاظت کے لیے آپ نے بہت سی چھاونیاں بھی قائم کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا اس کی جو ڈیوریشن تھی، مدت تھی، وہ تقریباً 4 سال 9 ماہ تھی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور حکومت تھا اس میں مسلمانوں کی فتوحات کا دور تھا. اس میں مزید فتوحات میں اضافہ ہوا اور اسلامی سلطنت کو وسعت ملی. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، وہ کوفہ کی مسجد میں نماز فجر ادا کر رہے تھے کہ ایک باغی عبد الرحمن نے تلوار سے حملہ کیا اور آپ کو زخمی کر دیا. انہی زخموں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ نے شہادت پائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار آج عراق کے شہر کوفہ میں موجود ہے. آج کا سبق کے اہم نکات. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. آپ کا نکاح آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام انہوں نے قبول کیا. آپ بہت ہی پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے. بہت ہی شجاعت، فصاحت، بلاغت، بہادری کی مثالیں آپ نے قائم کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے. ہر موقع پر ان کے ساتھ تھے. بطور خلیفہ آپ نے اسلام کی اشاعت و تبلیغ میں اور اسلامی سلطنت کو تقویت میں بہت اہم کردار ادا کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری میں آپ نے شہادت پائی. آپ رضی اللہ عنہ کا مزار عراق کے شہر کوفہ میں موجود ہے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ نے یہ MCQs فل کرنے ہیں. ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے رائٹ آنسر یہی ہیں. اور مزید یہ کہ آپ نے ٹرو اینڈ فالس اس ایکٹیویٹی کو بھی کرنا ہے. مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے آنسرس ٹیلی کرنے ہیں. کالم الف کو کالم بیس سے ملائیں اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کے سبق کو آپ نے کس طریقے سے کتنی توجہ سے سنا، پھر اپنے جوابات کو ٹیلی کریں. مزید یہ کہ آج کے سبق میں پختگی کے لیے آپ نے ان سوالات کے جوابات دینے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.